بلدیاتی خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور یہاں پر آپ کو آگاہ کریں گے کہ محکمہ بلدیات سندھ نے 62 افسران اور ملازمین کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو نوکریوں سے فارغ کر دیا جائے۔ گریڈ 1 سے 18 تک کے افسران اور ملازمین ان میں شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملازمت سے ہٹانے کے لیے ملازمین مختلف اضلاع کی یوسیز میں تعینات تھے۔ ملازمین کو مختلف نوعیت کے الزامات کا سامنا تھا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ مذکور افسران اور ملازمین محکمہ بلدیات کی جانچ پڑتال کے لیے بلانے پر حاضر نہیں ہوئے۔ یہ ملازمین تقرری کی تحقیقات مکمل ہونے اور بھرتی درست ثابت ہونے تک فارغ رہیں گے۔ آپ کو آگاہ کریں گے محکمہ بلدیات سندھ کے حوالے سے، جنہوں نے 62 افسران اور ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کر دیا ہے۔ گریڈ 1 سے 18 تک کے افسران اور ملازمین ان میں شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملازمت سے ہٹائے گئے ملازمین مختلف اضلاع کی یوسیز میں تعینات تھے۔ ملازمین کو مختلف نوعیت کے الزامات کا سامنا تھا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ مذکور افسران اور ملازمین محکمہ بلدیات کی جانچ پڑتال کے لیے بلانے پر حاضر نہیں ہوئے۔ یہ ملازمین تقرری کی تحقیقات مکمل ہونے اور بھرتی درست ثابت ہونے تک فارغ رہیں گے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں محکمہ بلدیات سندھ کے حوالے سے، جنہوں نے 62 افسران اور ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کر دیا ہے۔ گریڈ 1 سے 18 تک کے افسران اور ملازمین اس میں شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملازمت سے ہٹائے گئے ملازمین مختلف اضلاع کی یوسیز میں تعینات تھے۔ ملازمین کو مختلف نوعیت کے الزامات کا سامنا تھا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ مذکور افسران اور ملازمین محکمہ بلدیات کی جانچ پڑتال کے لیے بلانے پر حاضر نہیں ہوئے۔ یہ ملازمین تقرری کی تحقیقات مکمل ہونے اور بھرتی درست ثابت ہونے تک فارغ رہیں گے۔ اور سندھ ہائی کورٹ سے آپ کو خبر دیں، جہاں پر سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں آوارہ کتوں کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس علاقے میں کتے نے کاٹا وہاں کا MPA معطل ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ کے ریمارکس سامنے آئے ہیں۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ کتے کے کاٹنے کے واقعات سے MPS کا تعلق نہیں۔ معزز جج نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ افسران فنڈ سے کسے کمیشن دیتے ہیں، ہمارا منہ نہ کھلوایا جائے تو بہتر رہے گا۔ عوام کا تحفظ کرنا ممبر صوبائی اسمبلی کا فرض ہے۔ واقعہ پیش آنے پر متعلقہ افسران کی تنخواہ بند اور سرپلس میں رکھا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں آوارہ کتوں کے کاٹنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ جس علاقے میں کتے نے کاٹا وہاں کا MPA معطل ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ کے ریمارکس، سرکاری وکیل نے کہا کہ کتے کے کاٹنے کے واقعات سے MPS کا تعلق نہیں۔ معزز جج نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے یہ افسر فنڈ لے کر کسے کمیشن دیتے ہیں، ہمارا منہ نہ کھلوایا جائے تو بہتر رہے گا۔ عوام کا تحفظ کرنا ممبر صوبائی اسمبلی کا فرض ہے۔ واقعہ پیش آنے پر متعلقہ افسران کی تنخواہ بند اور سرپلس میں رکھا جائے گا۔ اور سندھ ہائی کورٹ میں شہریوں کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرنے اور بہتر ٹرانسپورٹ کی سہولیت کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی۔ وفاق نے رپورٹ عدالت میں پیش کر دی ہے۔ وفاق کی جانب سے گرین لائن بس سروس سے متعلق خوشخبری، 24 کلومیٹر ٹریک کا فیز 1 مکمل ہو چکا، دوسرے فیز پر کام تیزی سے جاری ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کو جوابی دلائل کے لیے تیاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ درخواست پر مزید سماعت 1 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ آپ کو بتائیں سندھ ہائی کورٹ میں شہریوں کو بہتر ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ وفاق نے رپورٹ عدالت میں پیش کر دی۔ وفاق کی جانب سے گرین لائن بس سروس سے متعلق خوشخبری، 24 کلومیٹر ٹریک کا فیز 1 مکمل ہو چکا، دوسرے فیز پر کام تیزی سے جاری ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کو جوابی دلائل کے لیے تیاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ درخواست پر مزید سماعت 1 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ اور گجر نالے کے اطراف میں گرینڈ آپریشن جاری ہے، جس میں مختلف عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ گجر نالے کے اطراف تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کے 7ویں روز بھی تجاوزات منہدم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ 500 میٹر کا رقبہ کلیئر کرا لیا گیا، 450 کے لگ بھگ یونٹ مسمار کیے جا چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں گجر نالے کے حوالے سے، جس کے اطراف تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے، آپریشن کے 7ویں روز بھی تجاوزات منہدم کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ 500 میٹر کا رقبہ کلیئر کرا لیا گیا، 450 کے لگ بھگ یونٹ مسمار کیے جا چکے ہیں۔ اور KMC انسداد تجاوزات سیل کا کراچی سے تجاوزات ختم کرنے کا مشن جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے 3 ڈسٹرکٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ہے، جس میں ڈسٹرکٹ سینٹرل، ساؤتھ اور ایسٹ میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھرپور کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ صدر کے مختلف علاقوں سے ٹھیلے، کیبن، پتھارے اور دیگر سامان ضبط کر لیا گیا۔ گلشن اقبال ڈویژن کے مختلف علاقوں میں بھی تجاوزات مسمار کر کے سڑکوں پر رکھا گیا سامان ضبط کر لیا گیا۔ KMC انسداد تجاوزات سیل کا کراچی سے تجاوزات ختم کرنے کا مشن کراچی کے
3 ڈسٹرکٹس میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، ڈسٹرکٹ سینٹرل، ساؤتھ اور ایسٹ میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھرپور کارروائیاں۔ صدر کے مختلف علاقوں سے ٹھیلے، کیبن، پتھارے اور دیگر سامان ضبط کر لیا گیا۔ گلشن اقبال ڈویژن کے مختلف علاقوں میں بھی تجاوزات مسمار کر کے سڑکوں پر رکھا گیا سامان ضبط کر لیا گیا۔ آپ کو بتائیں گے کہ کے ایم سی انسداد تجاوزات سیل کا کراچی کے سے تجاوزات ختم کرنے کا مشن جاری ہے۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے حفیظ انصاری سے۔ حفیظ انصاری، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا، کن کن علاقوں میں تجاوزات ختم کی جا رہی ہیں؟ یہ سب سے بڑا جو آپریشن تجاوزات کا جاری ہے وہ گجر نالے پر ہی جاری ہے۔ باقی محمود آباد پر بھی آخری سے اختتام کی جانب ہے آپریشن، لیکن جو گجر نالے پر ہے یہ آپریشن بڑا آپریشن کہلایا جا رہا ہے، کیونکہ 7واں روز تھا اور 7ویں روز بھی مکانات مسمار کرنے کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ 500 میٹر کا رقبہ کلیئر کرا لیا گیا، 450 کے لگ بھگ یونٹ مسمار کیے جا چکے ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا ہے۔ اس آپریشن میں سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی اور سینئر ڈائریکٹر کچی آبادی مظہر خان، اسسٹنٹ کمشنر سمیت پولیس اینٹی انکروچمنٹ، پولیس لیڈی، پولیس سٹی وارڈن و آفیسر اسٹاف اس تجاوزات کے انتظام کرنے میں شامل تھا۔ اسی طرح کراچی کے مختلف ڈسٹرکٹ کے اندر بھی آپریشن روزانہ کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے، جیسا کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کا علاقہ ہے گلشن اقبال ڈویژن، ابوالحسن عثمانی روڈ پر ختم نبوت چوک، گلزار اجری روڈ اور احسن آباد میں تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن کیا گیا ہے، جہاں پر روڈ اور فٹ پاتھ پر بنائے گئے چبوترے، دیواریں، گریل مسمار کر دی گئی ہیں اور فٹ پاتھ پر رکھے ہوٹل کا سامان، کرسیاں، میزیں، کیبن، گیس سلنڈر، پنچر بنانے کا سامان وغیرہ جو ہے ضبط کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح تیسرا آپریشن جو ہے اگر ڈسٹرکٹ ساؤتھ صدر کا علاقہ راجہ غزن پر علی روڈ، داؤد پتھر روڈ کے اطراف یہ آپریشن کیا گیا ہے، جہاں کئی روز سے شکایت موصول ہو رہی تھی کہ دکانوں کے آگے رکھتے ہوئے مختلف قسم کے جو سامان ہے، فٹ پاتھ ہے، وہ ٹریفک کے روانی میں جو رکاوٹ کا باعث بن رہا ہے، جس کے باعث یہاں پر کارروائی کی گئی ہے اور ڈائریکٹر ساؤتھ عمران صدیقی، ڈپٹی ڈائریکٹر نعمان اور دیگر جو اینٹی انکروچمنٹ اور ایس ایچ او سمیت جو باری نفرین نے اس آپریشن میں حصہ لیا ہے۔ تو اس طرح یہ آپریشن جو کہ اینٹی انکروچمنٹ کی جانب سے کراچی میں کیا جاتا ہے، اس سلسلے کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ایک بڑا آپریشن گجر نالے پر جاری ہے، وہاں جو ہے مختلف ڈسٹرکٹ کے اندر بھی روزانہ کی بنیاد پر یہ آپریشن جاری رہتا ہے۔ جہاں آپریشن شہر کے اندر ہو رہے ہیں وہاں ظاہر ہے کہ قبضہ مافیا بھی جو ہے اپنی سرگرمیاں دکھاتا نظر آتا ہے، اور وہاں قبضہ مافیا جیسا کہ شکایات بھی موصول ہوتی ہیں کہ قبضہ جو ہے مختلف مقامات پر جو ہے روزانہ کی بنیاد پر جیسا آپریشن جاری ہے، اسی طرح قبضہ مافیا جو ہے اپنا قبضہ بھی روزانہ کی بنیاد پر جاری رکھا ہوا ہے۔ شہر کے مختلف علاقے ہیں، جیسا کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں آپریشن ہو رہا ہے، اسی طرح ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا علاقہ صدر ہے، صدر میں کئی بار آپریشن ہوا ہے، لیکن جس جگہ آپریشن ہوتا ہے وہاں دوبارہ تجاوزات قائم ہو جاتی ہیں، لیکن جو ہے عملہ کیونکہ شہر کے اندر اتنا بڑے آپریشن کے اندر زیادہ نفری جو ہے لگی ہوئی ہے، تو اس کی بنیاد پر جو ہے بہت سے ایسے مقامات پر جہاں دوبارہ قبضہ ہو جاتا ہے وہاں فوری طور پر آپریشن کرنا جو ہے ناگزیر ہوتا ہے۔ لیکن آپریشن کے حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں بھی تجاوزات قائم ہوں گی ان کو کے خلاف آپریشن اسی طرح سے جاری رہے گا۔ گجر نالہ کا ایک بڑا آپریشن ہے کیونکہ ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے، مزید یہاں پر کام ہونا ہے، اور اب تک جیسا کہ گجر نالے پر 450 پختہ یونٹس مسمار کیے جا چکے ہیں۔ کام میں بھاری مشینری اور مینول طریقے سے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ مینول طریقہ کے استعمال سے احتیاط یہ برتی جاتی ہے کہ کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہ ہو، وہ اسٹاف ہو یا وہاں کے رہائشی ہوں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے تاخیر بھی ہوتی ہے آپریشن کے سلسلے میں، اور یہ آپریشن کئی دنوں تک بلکہ کئی ماہ تک بھی جاری رہتا ہے۔ آج 7واں روز تھا اور جو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ گھروں کے علاوہ جو کاروباری یا تجارتی قسم کے یونٹس ہوتے ہیں، دکانیں وغیرہ، تو ان کو بھی مسمار کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تجارتی اور کاروباری یونٹس کے مالکان کو جن کو مسمار کیا گیا ان کو ادائیگی کر دی گئی ہے۔ تو اب اینٹی انکروچمنٹ کی کے ایم سی کی جانب سے یہ طریقہ کار اپنایا گیا ہے کہ جس چیز کو ادائیگیاں کی جا رہی ہیں ان کے گھر ہوں یا دکانیں ہوں ان کو اس کے بعد جو ہے مسمار کیا جاتا ہے، اور اب تک جن کو مسمار نہیں کیا گیا ہے یا جن کو ادائیگی نہیں ہوئی ہے ان کے گھر یا دکانیں مسمار نہیں کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو اس سے اتنا بڑا یہ علاقہ ہے کہ اس کے اندر مختلف کیمیکل گودام بھی آ رہے ہیں، پیٹرول پمپ بھی آ رہے ہیں، مختلف نوعیت کے کارخانے
तकरीबन जहां बताया जाता है कि 15 से 25 फीट का हिस्सा जो है उनके मस्मार करने में आएगा, तो उनको भी मस्मार किया जाएगा। तो इस तरह एक बड़ा कारोबारी इलाका भी घरों के साथ साथ जो है ये गुज्जर नाले के ऑपरेशन में मुतासिर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज अंसारी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और KMC इंसदाद तजावज़ात सेल का शहर कराची में तजावज़ात ख़त्म करने का मिशन जारी है। आपको आगाह कर रहे हैं कि कराची के इलाके सदर के मुख्तलिफ मार्केट्स में भी तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आपको बताएं, कराची के इलाके सदर के मुख्तलिफ मार्केट और बाजारों के मुलहक़ा सड़कों पर कब्ज़ा माफिया का राज। फुटपाथ और सड़कों पर दुकानों के सामने कब्ज़ा माफिया ने डेरे डाल दिए। मार्केटों और बाजारों के पार्किंग एरियाज में भी ठेले पतारे लग चुके हैं और सार्फिन के पार्किंग मसाइल बढ़ने से दुकानदारों का कहना है कि उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। ताजरों का सिंध हुकूमत KMC ज़िले इंतजामिया से सदर के मुख्तलिफ बाजारों को तजावज़ात माफिया से आज़ाद कराने का मुतालबा सामने आया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फ़िकार पीरज़ादा से। जुल्फ़िकार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल ये सदर का इलाका है, सदर पूरा इलाका। खास तौर पर अगर हम बात करें एम्प्रेस मार्केट, रेम्बो सेंटर के अतराफ का इलाका है, जहां पर दुकानदारों की जानिब से जो है वो शिकायत सामने आ रही है। उनका ये कहना है कि बोरी बाजार समेत दीगर बाजारों पे फुटपाथों, सड़कों और दुकानों के सामने कब्जा माफिया ने जो है वो डेरे जमा लिए हैं। खास तौर पर ये वो लोग हैं जो कब्जा माफिया के लोग हैं, बेरोजगार होने की और गरीब होने का बहाना बनाकर इन लोगों ने न सिर्फ दुकानों के सामने फुटपाथों पर कब्जा किया हुआ है, बल्कि ये वहां पर दुकानदारों और खरीदारी के लिए आने वाले दीगर शहरियों से बदमाशी भी करते हैं और उनके साथ बदतमीजी के बेशुमार वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। खास तौर पर बैंकों में काम के लिए आने वाले या माल सप्लाई के लिए आने वाले, खाने पीने की जो अशिया फराम करने वाले लोग हैं, उनको वहां से ये कब्जा माफिया के लोग हटा रहे हैं, बल्कि पार्किंग एरियाज जो हैं उन पर भी कब्जा कर दिया है। तो वहाँ के जो दुकानदार हैं, खासतौर पर बोरी बाजार सदर के जो दुकानदार हैं, उन्होंने अपील की है DC ऑफिस, DMC, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, इंक्रोचमेंट के एहलकारों से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जो है वो इस शहर के बीचों बीच खूबसूरत एरिया को जो है वो इनसे आज़ाद करवाया जाए। अच्छा जुल्फ़िकार पीरज़ादा, अक्सर देखने में आता है कि जब तजावज़ात ख़त्म कर दी जाती हैं दोबारा भी वापस आ जाती हैं। क्या इस तरह सदर के इलाके में आप देख रहे हैं जहाँ तजावज़ात हटाई गई, क्या दोबारा वहाँ पर कायम हुई हैं या अभी नहीं हुई? देखिए, ये कब्जा माफिया के कारिंदे हैं। ये जब कार्रवाई होती है तो इधर उधर हो जाते हैं वक्ती तौर पर, फिर जैसे ही ये एनक्रोचमेंट सेल वाले या दीगर जो तजावज़ात के खात्मे के लिए काम करने वाले इदारे हैं वो जाते हैं, तो ये दोबारा से जो है वो अपना वहीं पर डेरे जमा लेते हैं। तो अभी पूरे सदर के इलाके के अंदर ये लोग काबिज हैं। मखसूस ग्रुप है पूरे सदर के एरिए के अंदर जो कि मुकम्मल तरीके से काबिज है, और वहाँ पर खासतौर पर जाने वाले जो खरीदारी के लिए आने वाले लोग हैं, जो वहाँ के मुस्तकिल दुकानदार हैं, वो इन कब्जा ग्रुप से बहुत परेशान हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार पीरज़ादा, चीफ क्राइम रिपोर्टर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत KMC से मुतालिक इजलास हुआ है। इस इजलास से मुतालिक सेक्रेटरी बल्दियात नजम अहमद शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद और मुतालिका हुक्काम ने शिरकत की। बल्दिया उज़्मा कराची के ज़राए आमदनी बढ़ाने से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आपको बताएं, सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत KMC से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी बल्दियात नजम अहमद शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद और दीगर मुतालिका हुक्काम ने शिरकत की। बल्दिया उज़्मा कराची के ज़राए आमदनी बढ़ाने से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। और बल्दिया उज़्मा कराची के ज़राए आमदनी बढ़ाने से मुतालिक मुख्तलिफ फ़ैसले कर लिए गए हैं। आपको इन फैसलों के हवाले से बताएं कि हॉक्स बे पर KMC के 242 हट्स का किराया बढ़ाने से मुतालिक भी फैसला किया गया है। KMC की आमदनी में इजाफे के लिए शहर में नए पेट्रोल पंप्स की तामीर के लिए ज़मीन की निशानदही की जाएगी। जायदाद की मुंतकली, यूटिलिटी चार्जेस, टैक्स की क्लियरेंस से मशरूत यूटिलिटी चार्जेस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बगैर जायदाद की मुंतकली न की जाए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने हिदायत जारी कर दी। KMC की मार्केट्स का किराया बढ़ाने से के लिए कानूनी रुकावटें दूर करने का भी फैसला कर लिया गया है। आपको बताएं कि बल्दिया उज़्मा कराची के ज़राए आमदनी बढ़ाने से मुताल्लिक अहम फैसले कर लिए गए। हॉक्स बे पर KMC के 242 हट्स का किराया बढ़ाने का फैसला किया गया है। KMC की आमदनी में इजाफे के लिए शहर में नए पेट्रोल पंप्स की तामीर के लिए जमीन की निशानदही की जाएगी। जायदाद की मुंतकली, यूटिलिटी चार्जेस, टैक्स की क्लियरेंस से मशरूत यूटिलिटी चार्जेस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बगैर जायदाद की मुंतकली न की जाए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने हिदायत जारी कर दी। KMC की मार्केट्स का किराया बढ़ाने के लिए कानूनी रुकावटें दूर करने का भी फैसला कर लिया गया।
اور سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ نہ ہی کوئی نیا ٹیکس لگایا گیا ہے، نہ ہی کسی ٹیکس کو بڑھایا جائے گا۔ کے ایم سی اور ڈی ایم سیز ملازمین کی پینشن اور بقایا جات کے مسائل ریونیو بڑھا کر ہی حل ہو سکتے ہیں۔ شفاف نظام بنایا جائے تاکہ ٹیکس کا پیسہ حکومت کے خزانے میں جائے، کسی کی جیب میں نہ جائے۔ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا اور نہ ہی کسی ٹیکس کو بڑھایا جائے گا۔ کے ایم سی ڈی ایم سیز ملازمین کی پینشن اور بقایا جات کے مسائل ریونیو بڑھا کر حل کر سکتے ہیں۔ شفاف نظام بنایا جائے تاکہ ٹیکس کا پیسہ حکومت کے خزانے میں جائے، کسی کی جیب میں نہ جائے۔ اور سندھ کے سیکریٹری بلدیات سید نجم احمد شاہ نے کہا ہے کہ کے ایم سی، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، سالڈ ویسٹ اور تمام ادارے جب تک مکمل طور پر یکسو اور نہ ہو معاملات کے حل کے لیے یکجا نہیں ہوں گے تب تک شہر کے مسائل کا مستقل حل تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ سیکریٹری بلدیات نجم احمد شاہ کی زیر صدارت کراچی انفراسٹرکچر امپرومنٹ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں پاکستان آرمی انجینئرنگ کور، ایڈمنسٹریٹر کراچی، ایم ڈی واٹر بورڈ اور ایم ڈی سالڈ ویسٹ، میونسپل کمشنر کراچی، سول ایویشن کمشنر کراچی نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں گزشتہ بارشوں میں ہونے والی تباہی کے اسباب، آئندہ مونسون سے قبل پیش کی تیاریوں اور نالوں پر قائم تجاوزات کے موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر سیکریٹری لوکل گورنمنٹ سید نجم احمد شاہ نے کہا کہ حکومت سندھ اس بات کا فیصلہ کر چکی ہے کہ اب کی بار ہونے والی بارشوں سے قبل ہی تمام حفاظتی و احتیاطی اقدامات کو مکمل کر لیا جائے اور ہر ڈسٹرکٹ کی حدود میں واقع برساتی نالوں پر سے تجاوزات کا مستقل طور پر خاتمہ کر دیا جائے۔ سیکریٹری بلدیات سندھ نے ایم ڈی واٹر بورڈ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ واٹر بورڈ کا کالونی سے گزرنے والے برساتی نالے پر قائم تجاوزات کو فی الفور ختم کیا جائے اور کے ایم سی کی معاونت سے مربوط حکمت عملی پر عمل درآمد لازمی بنایا جائے۔ اور ایم ڈی واٹر بورڈ اسد اللہ خان نے کہا ہے کہ شہر بھر میں بلا کسی امتیاز و تشقی شہریوں کی فراہمی و نکاسی آپ سے متعلق مسائل حل کر رہے ہیں۔ رکن سندھ اسمبلی محمد حسنین کے ساتھ آئے ہوئے وفد سے انہوں نے بات کی اور اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ سندھ کے سیکریٹری بلدیات کا کہنا ہے کہ انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے مختلف اقدامات پر غور بھی کر رہے ہیں۔ رکن سندھ اسمبلی محمد حسین کے ساتھ آئے ہوئے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے ایم ڈی واٹر بورڈ اسد اللہ خان نے کہا کہ شہر میں فراہمی و نکاسی آپ کے نظام میں بہتری کے لیے واٹر بورڈ کا عملہ مستقل طور پر کام کرنے میں مصروف ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ڈائریکٹر زبیر چنّا سے میونسپل کمشنر بلدیہ وسطی ڈاکٹر سید محمد علی زیدی نے ملاقات کی ہے، جس میں ضلع وسطی میں صفائی ستھرائی، کچرے کی منتقلی سمیت کچرا اٹھانے والی گاڑیوں کے معاملات پر گفتگو کی گئی۔ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ زبیر چنّا نے میونسپل کمشنر وسطی کو اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ضلع وسطی کو صاف شفاف ضلع بنانے میں ہر ممکن اقدامات کرے گا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر وسطی ڈاکٹر علی زیدی نے کہا کہ ضلع وسطی کراچی کا سب سے زیادہ آبادی والا ضلع ہے، اسی وجہ سے اس کے مسائل بھی زیادہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلع وسطی میں کچرے کے مسائل حل کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر علی زیدی نے ایم ڈی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے ضلع وسطی کی کچرا اٹھانے والی گاڑیوں کی مرمت کے لیے تعاون فراہم کرنے کی درخواست کی، جبکہ انہوں نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے مزید گاڑیاں فراہم کرنے کی درخواست بھی کی۔ ڈاکٹر علی زیدی نے ایم ڈی سالڈ ویسٹ کو بتایا کہ ضلع سے کچرے کی انبار ختم کرنے کے حوالے سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
اور ڈپٹی کمشنر ایڈمنسٹریٹر سلیم اللہ اوڈو نے کہا ہے کہ بلدیہ غربی میں جاری سہولیات کی فراہمی کے عمل میں کسی بھی قسم کی غفلت اور لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی اور اس عمل میں مرتکب پائے جانے والے ملازمین کے خلاف سخت دفتری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بلدیہ غربی کے مرکزی دفتر میں موجود تمام محکموں کا دورہ کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر سلیم اللہ اوڈو نے آج حاضری رجسٹر چیک کر کے غیر حاضر اور دیر سے آنے والے ملازمین کے حوالے سے مختلف کارروائیاں کرنے کی ہدایت جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر ضلع کورنگی شہریار گل اور میونسپل کمشنر ارشاد احمد عوام کو تفریح سہولیات فراہم کرنے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ لانڈھی ٹاؤن کا کئی سالوں سے زبو حالی کا شکار ماڈل پارک تفریح سہولیات کے لیے عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ضلع کورنگی کے عوام کو تفریح سہولیات کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں۔ لانڈھی ٹاؤن کا ماڈل پارک عوام کی تفریحی اور سہولیات کے لیے کھول دیا گیا کہ عوام کو تفریحی سہولیات میسر آنے لگیں۔ لانڈھی ٹاؤن کا ماڈل پارک عوام کے لیے تفریحی سہولیات کے لیے کھول دیا گیا۔ ماڈل پارک کئی سالوں سے زبوحالی کا شکار تھا اور صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات تھے، جسے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع کورنگی شہریار گل اور میونسپل کمشنر ارشاد احمد نے تمام وسائل بروئے کار لا کر عوام کو سستی تفریحی سہولیات مہیا کر دیں۔ پارک انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع کورنگی شہریار گل اور میونسپل کمشنر ارشاد احمد کی کاوشوں کے بعد عوام کو تفریحی سہولیات میسر آنا شروع ہوئی ہیں۔ پارک کا خیال اور انتظامات کو بہتر بنانا ہمارے ساتھ ساتھ شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس کی مزید تزئین و آرائش کے لیے کام جاری ہے۔ اس کی انٹری فیس نہیں ہے، جب سے ہمارے پاس ہے اس کی انٹری فیس نہیں ہے، اس کی پارکنگ نہیں ہے، بس یہ پلے لینڈ لگا ہوا ہے بچوں کا، اور یہ بھی بہت زیادہ ریزنیبل پرائز ہیں اس کے، کیونکہ علاقہ لوکیلٹی جو دیکھتے ہوئے ہم نے پرائز رکھے ہوئے ہیں نا کہ سب افورڈ کر لیں۔ علاقے والے جو ہے یہ پارک جو ہے پچھلے 10 سال سے 12 سال تقریباً 12 سال سے مینٹین کر رہے ہیں ہم لوگ، اور علاقے والے شروع میں تو ہمیں بہت پریشانی ہوتی تھی، لیکن اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے لوگوں کو تھوڑی اویئرنیس ہوئی ہے، تو اب 80% لوگ جو ہے پھول پودوں سے دور رکھتے ہیں اپنے بچوں کو اور سمجھاتے ہیں۔ شہریوں نے بھی ضلع کورنگی کی انتظامیہ کے اس اقدام کو سراہا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پارک ہے۔ ایک تو یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، لوگ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے آتے ہیں یہاں پہ، انجوائے کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، بہت اچھا، یعنی کہ زبردست۔ جتنا بھی ہم تو اکثر یہاں آتے رہتے ہیں، ہر دوسرے دن تیسرے دن یہاں پہ آ کے اپنا ٹائم وہ کرتے ہیں۔ اس میں بچے بہت خوش ہوتے ہیں یہاں پہ۔ صفائی ستھرائی کا بہت اچھا ہے، کوئی انٹری وغیرہ نہیں ہے جیسے ٹکٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لوگ بڑے اس سے آتے ہیں، اپنے اچھا انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ، فیملیاں آ کے بہت اچھے طریقے سے آتے ہیں۔ پارک کل بھی آئے تھے، اتنے بھی یہاں پر اتنے پیارے پیارے فلورس ہیں، ہم یہاں پہ جھولے بھی جھولتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے یہاں پہ ہمیں، بہت پیاری ہے یہاں پر، صفائی بھی بہت اچھی ہے، فری انٹری ہے، ہم لوگ یہاں پہ بہت سارے جھولے جھولتے ہیں۔ چھٹی کا دن ہو تو بچوں کو لے کے آتا ہوں۔ گارڈن تو پہلے سے بہت اچھا ہو گیا، اتنا اچھا ہو گیا سر، آپ یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی گیٹ پر چارجنگ نہیں ہے، آپ سکون سے آ سکتے ہو، اپنے بچوں کو آؤٹنگ کرواؤ، گھماؤ پھراؤ، لے کے جاؤ، بچے بھی بڑا خوش ہوتے ہیں۔ یہ باقی تو پھول وغیرہ بہت اچھے لگے ہوئے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ اگر تمام ادارے اسی طرح اپنا کام سر انجام دیں تو شہر کی ترقی میں مزید بہتری ہوگی۔ اور ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید محمد علی شاہ نے کہا ہے کہ ضلع شرقی میں مرحلہ وار بلدیاتی خدمت کی فراہمی کو یقینی بنا کر سہولیات پہنچا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے خدمت کار کا دائرہ وسیع کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ ضلع شرقی کے مختلف علاقوں کے دورے کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر سید محمد علی شاہ نے کہا کہ سندھ سالڈ ویسٹ کے ذریعے صفائی ستھرائی سمیت کچرا اٹھانے اور ٹھکانے لگانے کے حوالے سے امور کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ ہر روز اس کوشش میں مصروف ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بلدیاتی خدمات کی فراہمی کے ذریعے ضلع شرقی کے مکینوں کو سہولت پہنچائی جائے۔ میونسپل کمشنر شعیب احمد ملک کا کہنا تھا کہ پارکوں کی درستگی کے حوالے سے کام جاری ہے۔ یو سی 26 گلشن اقبال میں موجود احمد سعید قریشی پارک کو تیزی سے درست کیا جا رہا ہے۔ پارک میں ہریالی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ بینچوں، دیواروں پر رنگ و روغن کے کام کے ساتھ مختلف اقدامات اور کھڑکیاں دروازے نصب کیے جا رہے ہیں۔ 20 فروری سے شروع ہونے والے پی ایس ایل کے میچز کے دوران روزانہ پی ایس ایل میچز کے انعقاد کے بعد اسٹیڈیم کے اطراف سمیت
حکیم سعید اور چائنا گراؤنڈ پر بلدیاتی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ دیگر محکمہ جات بھی بلدیاتی خدمات کی فراہمی کے حوالے سے متحرک کردار ادا کر رہے ہیں۔ تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے 2 آپریشن کے دوران فیروز آباد UC 7 اور پٹیل پاڑا جمشید کوارٹر ڈویژن UC 15 میں تجاوزات کا خاتمہ ممکن بنا کر راستوں کو صاف کر دیا گیا ہے۔ اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر زین العابدین میرانی کہتے ہیں کہ مویشی منڈی کے سالانہ ٹینڈر کے سلسلے میں قواعد و ضوابط کی پاسداری کو ہر صورت ممکن بنایا جائے گا تاکہ ضلع ملیر کی آمدنی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ٹھیکیداروں کے اعتماد میں بھی اضافہ ہو سکے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر زین العابدین اور میونسپل کمشنر سید جواد حسین شاہ سے سالانہ ٹینڈر بھرنے والے مویشی منڈی کے ٹھیکیداروں نے ملاقات کی اور مویشی پیڑھی کے سالانہ ٹینڈر کے حوالے سے پیش رفت کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکا سے گفتگو میں ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر زین العابدین میرانی اور میونسپل کمشنر سید جواد حسین شاہ کا کہنا تھا کہ مویشی پیڑھی کے سالانہ ٹینڈر کے سلسلے میں قواعد و ضوابط کے پاسداری کو ہر صورت ممکن بنایا جائے گا تاکہ ضلع ملیر کی آمدنی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ٹھیکیداروں کے اعتماد میں بھی اضافہ ہو سکے۔ زین العابدین میرانی کا کہنا تھا کہ ٹینڈر کھلنے کے عمل میں قوانین کی پاسداری ممکن بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جس سے ٹھیکیداروں کے اعتماد میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری DMC کی 2 مویشی پیڑھیاں ہیں جن کا ہم سالانہ طور پہ جو ہے نیلام عام کرتے ہیں۔ اس میں جو رولز ہیں گورنمنٹ آف سندھ کے آکشن رولز، اس کے مطابق ہم نے اس کا اشتہار اخبار میں بھی سندھی اردو انگلش میں دیا اور FM ریڈیو پہ بھی دیا، اور آج اس کا جو ہے پہلا دن تھا آکشن کا۔ آج کے دن ہم نے تمام جو پارٹیسپینٹس تھے ان سے ان کے کاغذات لیے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نیلام عام کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کمیٹی نے اس کی اسکروٹنی کرنی ہے۔ آج ہم نے اسکروٹنی کر کے یہاں پہ آکشن کرنا تھا، لیکن کیونکہ جو بھی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے بڈرز، انہوں نے کہا کہ آپ آج اسکروٹنی کر کے کل لسٹ لگا لیں تاکہ وہ لوگ جو ایلیجبل ہیں وہ کل آ کے اس بڈنگ میں پارٹیسپیٹ کریں۔ تو آج کے دن ہم نے سب سے کاغذات لے لیے ہیں، جو کمیٹی نوٹیفائڈ ہے وہ اس کی اسکروٹنی کرے گی اور انشاءاللہ کل ہم بڈنگ کر کے اس کو فائنلائز کر دیں گے۔ ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ یہ ایک منصفانہ اور شفاف طریقے سے ہو تاکہ جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا کسی کو اعتراض نہ ہو اور DMC کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ریونیو ملے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ شہر کی تباہی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، جگہ جگہ گڑھے اور سیوریج کا گندا پانی، ایسے میں گاڑیوں کا ہچکولے کھا کر بند ہو جانا معمول بن گیا ہے۔ ضلع ملیر میں کھوکھرا پار سے میمن گوٹ تک سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں۔ کراچی کی قسمت بدلنے کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ کراچی کی سڑکیں مزید تباہ حال ہوتی جا رہی ہیں۔ ضلع ملیر کی اہم شاہراہیں تباہ حال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں، جس سے ٹریفک کا نظام بھی متاثر ہو گیا۔ ضلع ملیر میں کھوکھرا پار سے میمن گوٹ تک سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ شہری کہتے ہیں پورے کراچی کا یہ عالم ہے، عوامی نمائندے ووٹ لے کر ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ الیکشن کے دوران صرف ووٹ لینے ہی نظر آتے ہیں، عوامی مسائل کسی کو نظر نہیں آتے۔ یہ تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ 2 مہینے سے سڑک کی مسلسل یہی حالت ہو گئی ہے۔ سیوریج کا لین ڈلی ہے تب سے یہی حالت ہوئی ہے۔ عوام خود رکشہ چلا رہے ہیں، یقین کرو گے ویلڈنگ کرا کے بیزار ہو گئے ہیں، گاڑی چلا کے بیزار ہو گئے، کمر درد کر گئی ہے ہماری یہ، مگر حالت صحیح نہیں ہو رہے ہیں ان کے۔ کھود کے تو چلے جاتے ہیں، ابھی کچرا ڈل کے یہ بند ہو جائے گا۔ جب سے یہ گڈھا لگایا ہوا ہے تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں، کوئی بند کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تقریباً 20-22 سال ہو گئے اسی پوزیشن میں ہے۔ ابھی آدھی سڑک جو بنی ہوئی تھی اس پہ بھی جو ہے کھڈا کھود کے اس کو بھی بالکل سارا بیڑا غرق کر دیا۔ آدھی سڑک پہ لوگ آ رہے جا رہے تھے، گاڑیاں چل رہی تھی، وہ بھی جو ہے ختم کر دیے ساری۔ وہ اب دیکھ سکتے ہیں آپ، اپنا کیمرہ گھمائیں اس طرف گٹر، یہ دیکھیں وہ کچرا کنڈی میرے بیک سائڈ پہ ہے، اس کی نہ دیواریں ہیں نہ سائٹیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا سارا جو ہے وہ کچرا یہاں سے اڑ کے اور اس طرف سب تلک پورا وہاں سے وہاں تک کچرا پھیلتا ہے۔ کم از کم یہ جو کچرا کنڈی ہے اس کی دیواریں بنوائی جائے، یہ سڑک وغیرہ کا کام کروایا جائے تاکہ ہم لوگ یہاں سکون سے رہ سکیں۔ بڑی بری حالت ہے نا اس کھوکھرا پار کی، ملیر سٹی کی، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ ایریا جو ہے نا چینج کر دیا ہے، یہ کورنگی ضلع ہو گیا ہے، وہ ملیر ضلع ہو گیا ہے۔ مہربانی کیا جائے تو جو یہ حالت ہے نا ہمارے اس گوٹ کی،
तो यहाँ पे आए दिन गाड़ियाँ गलती होती रहती है, रक्शे गलती होते रहते हैं, और दूसरी बात कोई देखने वाला है ही नहीं। जो भी गवर्नमेंट का मुलाजिम आता है तो वो देख के ही चला जाता है। अभी तो इलेक्शन ऊपर से आ रहे हैं, वैसे तो ये पहले भी जो ना चेंज किया था लाइन, उसमें ये फिर वापसी रिपेयरिंग कर रहे हैं। पहले भी रोड ऐसे बनाया था कि बस क्या बताएं, कोई ट्रक आती है ना वो गलती हो जाती है, समझे, और इस तरह ये जो है ना सड़क बनाते हैं। कोई मटेरियल जो है ना सारा 2 नंबर मारते हैं इसमें। जिला मलीर के शहरियों ने अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त की है कि जिला मलीर के दीगर शाहराहों की तरह इस सड़क की भी मुरम्मत करवाई जाए ताकि रोजमर्रा की आमदोरफ्त बआसानी हो सके। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। न्यू कराची सेक्टर 5G में अलखैर स्कूल के ग्राउंड में सीवरेज का पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। जिला बस्ती की इंतजामिया की लापरवाही के बायस हालिया बारिशों का पानी ग्राउंड से अब तक ना निकाला जा सका, जिसकी वजह से इलाके में गंदगी से ताफुन उठने लगा है। जिला बस्ती की इंतजामिया अपने कामों से गैर संजीदा। हालिया बारिशों का पानी ग्राउंड से अब तक ना निकाला जा सका। न्यू कराची सेक्टर 5J में अल खैर स्कूल के ग्राउंड में कई महीनों से सीवरेज का पानी जमा है, जो इलाके मकीनों के लिए वबाले जान बना हुआ है। सीवरेज का पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। इलाके मकीन कहते हैं कई माह गुजर गए, लेकिन जिला बस्ती के डिप्टी कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ का ख्याल अभी तक नहीं आ रहा। इलाके में गंदगी की वजह से बेइंतहा ताफुन उठ रहा है। स्कूल के अंदर ये बहुत गंदगी है और स्कूल वालों ने ये ना साफ करवाया है, वरना आने जाने का रास्ता भी नहीं था। यहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था यहाँ पर, तो स्कूल वालों ने मतलब काफ़ी मदद करी है। इसको यहाँ कर लोगों की आने जाने में बहुत आसानी हुई है ये परेशानी, और फिर यहाँ जो गंदगी का ढेर है उससे बीमारियाँ फैल रही हैं। यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो यहाँ पर आए और यहाँ की सफाई करवाए ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, वो सेहतमंद रहे, यहाँ की गंदगी खत्म हो जाए। बिल्कुल यहाँ ख़राब हुआ सारा माहौल, आने का स्कूल के बच्चों का रास्ता नहीं, तो सबको परेशानी होती थी। फिर हमारे सर ने सारे ये थोड़ा साफ करवाया रास्ते, ताकि आने जाने का रास्ता हो, बच्चे सुकून से आए जाएं। यहाँ कोई आके नहीं देखते, बिल्कुल ख़राब है सीवरेज का निज़ाम, सारा कुछ ख़राब है। ये तो हमारे सर ने बस करा है कि जो अभी है आने जाने का रास्ता, जो अभी खेल भी नहीं सकते बच्चे यहाँ कुछ भी, बस सारा गंदा पानी भरा हुआ है, बीमारियाँ होती हैं इससे, मच्छर होते हैं। बस हम यही अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि वो यहाँ के थोड़ा सुधारे इस इलाके को। इलाके मकीनों ने मजीद बताया कि पूरे इलाके में सीवरेज का यही हाल है। अरसे दराज से इलाके में सीवरेज का निजाम बोसीदा है, लेकिन इस निजाम को ठीक करने वाला कोई मौजूद नहीं। सारे जो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, स्कूल के कपड़े खराब होते हैं, नमाजियों के कपड़े खराब होते हैं, आने जाने की बड़ी दुश्वारी है यहाँ। आते सब हैं, देखते सब है, लेकिन उसके बाद बस देख के अपने खाना पूरी करे और चले गए। बस खाना पूरी होती है और आगे जाके देखें वो यही पानी, और अब मजीद जो गटरों की शक्ल में अब निकल रहा है। अब वहाँ से बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, नमाज़ी आ रहे जा रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल ही नहीं। पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं नहीं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरफ हुकूमत की कोई तवज्जो ही नहीं है। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने आ रहे हैं, जो भी आ रहा है। मुखलिस कोई नहीं है, ना आवाम का, ना बच्चों का, इन बच्चों का मुखलिस तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ बड़े ओहदों का लिबादा जरूर ओढ़ा हुआ है, लेकिन अमल दरामद कुछ भी नहीं। शहरियों ने वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती से मुतालबा किया कि इलाके में चक्कर लगाकर एक नजर यहाँ भी डालें और सीवरेज के निजाम को ठीक करें। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। जिला बस्ती के खेल के मैदान तबाहाली का शिकार हो गए। 11D के ग्राउंड में बरसों से कार बाजार लगने की वजह से क्रिकेट खेलने वाले मायूसी का शिकार हो गए। जिला बस्ती के बेशतर खेलों के ग्राउंड में कहीं टेंट माफिया का राज तो कहीं पार्किंग माफिया ने पंजे गाड़ लिए हैं। जिला इंतजामिया और इलाका पुलिस रिश्वत के एवज खामोश तमाशाई बन गई है। जिला बस्ती में खेलों के मैदान तबाहाली का शिकार। नाकिस इंतजामात से क्रिकेट खेलने वाले नौजवान मायूस हो गए। खेलों के ग्राउंड में कहीं टेंट माफिया का राज तो कहीं पार्किंग माफिया ने पंजे गाड़ लिए। इलाका पुलिस और मुताल्लिका इदारे रिश्वत के एवज खामोश हैं। रही सही कसर डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती और म्युनिसिपल कमिश्नर ने पूरी कर रखी है। कई सालों पहले तामीर होने वाले खेल के ग्राउंड इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं। न्यू कराची गोदरा में भी ग्राउंड खस्ताहाली का शिकार हैं। क्रिकेट शायकीन में भी शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि जिला बस्ती में तकरीबन ग्राउंड तबाह हाल हो चुके हैं। जगह जगह कचरे के अंबार हैं। ग्राउंड की हालत खेलने के काबिल नहीं रही। इस ग्राउंड में जो है ज्यादा से ज्यादा
ہیلپ کرے, اس گراؤنڈ کی صفائی کرے, اس گراؤنڈ کو ایک اچھے اسٹیڈیم کی طرح بنائے, پویلین بنائے. جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ خود ہم لوگوں نے اپنی محنت سے بنایا ہے. یہ ہماری جو کمیونٹی ہے انہوں نے خود پیسے جمع کر کے, ایک روپیہ جمع کر کے ہم نے یہ چندہ کرا ہے, اور یہ گراؤنڈ کو ہم نے خود صفائی کری ہے. ہم صرف گورنمنٹ سے اتنی اپیل کرتے ہیں کہ اس گراؤنڈ کی ہر ہفتے روزانہ صرف صفائی کروا دیا کریں. ہمیں گورنمنٹ سے اور کچھ نہیں چاہیے. میں 18 ایئرس سے کھیل رہا ہوں یہاں پر, اور آپ کے سامنے گراؤنڈ کی پوزیشنز, جگہ جگہ گند, گائیں, بھینسیں, گدھے, کچرا ڈھیر لگا ہوا ہے. کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے یہاں پر. اور پھر ایون کار بازار آ جاتا ہے 2 بجے, ہماری ساری اسپورٹس ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہاں جائیں. UC آفس جائیں, بول کر اپلیکیشنز دے کر تھکے, لیکن آپ کے سامنے ہی گراؤنڈ کا حال ہے. تو بارش کے بعد سے پورے گراؤنڈ میں دیکھنا پھیلیاں پوری پھیل گئی ہیں. اس کے علاوہ لوگ کچرے لا کے یہاں پھینکتے ہیں. اگر اتوار بازار لگ رہا ہے, ایڈمنسٹریشن دیکھ رہی ہے اس چیز کو, تو ان کو چاہیے کہ اس کو صفائی کرے, مینیج کرے. لوگ دور دور سے آ رہے ہیں, ڈفرینس سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ گاڑیوں سے. ایٹ لیسٹ آپ اس کو مینیج کریں. لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں, کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو صفائی بہت ضروری ہے. کرکٹ کے کھلاڑیوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ ضلع وسطی میں کھیلوں کے میدانوں پر توجہ دی جائے اور گراؤنڈ کو پارکنگ مافیا, ٹینٹ مافیا سے آزاد کیا جائے. اور ضلع وسطی میں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں بلدیاتی اداروں کی توجہ کی منتظر نظر آتی ہیں. آپ کو آگاہ کریں گے کہ نیو کراچی کی بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. شہری سفری سہولیات سے محروم ہیں. کہتے ہیں حکمران روز ٹی وی پر آ کر ایک دوسرے پر الزامات لگانے میں مصروف ہیں, لیکن عوام کا کوئی بھی سوچنے والا نہیں. ضلع وسطی میں مسائل بڑھنے لگے. نیو کراچی کی بیشتر سڑکیں کسی انتظامیہ کی توجہ کی منتظر. شہریوں کے لیے ہچکولے کھاتے سفر کرنا ضلع وسطی کے شہریوں کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں. شہری کہتے ہیں حکمرانوں نے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل کر دی اور انبار میں دبایا جا رہا. بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں سے آگاہی کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز.